ڈاکٹر صاحب کل آپ نے جو اقتصادی سروے تھا اس کے اوپر بڑا تفصیل سے ایک ایک شعبے کو ڈسکس کیا اور اس میں جو کمیاں ہیں جو ایکسپیکٹیشنز تھیں آپ کی آپ نے وہ بھی لکھی اپنے مضمون میں کالم میں. آج بجٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو نظر آیا کہ حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ ان تمام شارٹ فالز کو کم از کم ایڈریس کر رہی ہیں یا ریئلائز کر رہی ہیں کہ یہاں پہ کمی ہے, یہاں میں زیادہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, یہاں میں زیادہ انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے, یہاں ہمیں کچھ زیادہ ریلیف دینے کی ضرورت ہے, اور اوورآل یہ ریلیف کا بجٹ ہے جیسے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, یا یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے؟ آپ کے خیال میں کیسا بجٹ ہے؟ تنزیلہ, نہ تو یہ ریلیف کا بجٹ ہے نہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, یہ پاکستان کا فیڈرل بجٹ ہے اور یہ پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق بنایا جاتا ہے یا بنتا ہے کہ ہماری آمدنی کیا ہوگی, ہمارے اخراجات کیا ہوں گے, اور اس کے ساتھ پھر آگے سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. میرے جتنے بھی جو کمنٹس ہوں گے دوز آر بیسڈ آن بجٹ سپیچ, چونکہ ابھی پورا فنانس بل میں نے انالائز نہیں کیا, سو ہو سکتا ہے کہ جب میں آج رات کو انالائز کروں تو کئی اور نئی چیزیں نکلیں, لیکن جب ہم اس کو سپیچ کو سن کے دیکھتے ہیں تو دو چیزیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہیں. کل کے جو اقتصادی سروے میں ایک دو چیزیں جہاں پہ شارٹ فال تھا, ایک جو سروسز سیکٹر میں آئی ٹی کی گروتھ پہ تھا, دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں ریل اسٹیٹ جو ہے, اور ہم ٹاکنگ اباؤٹ کنسٹرکشن ناٹ دا جو فائلوں کی جو خرید و فروخت اس پہ تھا, اور تیسرا جس پہ کہ بار بار پچھلے پورا سال بات ہو رہی تھی کہ بجائے اس کے کہ جو ڈاکومنٹڈ اور فارمل سیکٹر ہے اسی کو نچوڑتے رہے, ہمیں کوشش کرنا ہوگی کہ جو انڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے, جو انفارمل ٹیکسیبل سیکٹر ہے, اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور اس کو ٹیکس کو براڈن کیا جائے. ابھی یہ جو بجٹ پیش کرنے میں تاخیر تھی, ایک تو اس کی وجہ سیاسی تھی, پیورلی صوبوں اور وفاق کے درمیان جو مذاکرات تھے, لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مسلسل نیگوشیشنز کر رہی تھی. آپ کو جو کچھ اس میں بزنس فرینڈلی اور جو سیلریڈ پرسن فرینڈلی آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان پہ ڈسکشن چل رہی تھی, اور آئی ایم ایف کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ جتنا مرضی ریلیف دے لیں لیکن قرض لے کے آپ ریلیف نہیں دے سکتے. آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ آپ اپنا ریونیو کہاں سے پورا کریں گے, اور اگر یہ چیزیں اس وقت بجٹ سپیچ میں شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائے گی. اب وہ ٹیکس نیٹ جو ہے کیا یہ جو فکسڈ اسکیم ہے ریٹیلرز کے لیے, کیا وہ تاجر دو اسکیم کی طرح فیل ہو جائے گی یا کامیاب ہوگی؟ جو ہمیں ہول سیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے, جو اگر آپ ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے کا نیب کے چیئرمین کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں جس میں انہوں نے فائلوں کی خرید و فروخت کو ڈسکریج کیا بڑی شدت کے ساتھ, تو کیا ہم جو پراپرٹی ہے اس میں واقعتاً ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف جا رہے ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب جو ظاہر ہے جو اس نیٹ میں موجود ہیں لوگ, ظاہر ہے وہ ایک بڑا ویلڈ کوسچن کرتے ہیں, ظاہر آپ سے بھی کرتے ہیں, ہم سے بھی کرتے ہیں, ہمارے شوز میں آتے ہیں, حکومت سے بھی کرتے ہیں, ہم جب عوام کے پاس جاتے ہیں عوام ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس کا ریوارڈ کیا ہے. ایک عام آدمی کو جو سیلریڈ طبقہ ہے بالخصوص وہ ٹیکس ادا کرتا ہے تو اس کو واپسی حکومت کی طرف سے کیا ایسی سہولتیں جو دی جاتی ہیں. تو یہی ٹریڈرز بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک دفعہ شکنجے میں آ گئے تو پھر تو ہم ہمیشہ کے لیے آ جائیں گے. مجھے ایک بڑا یہ لیم سا آرگیومنٹ ہے, بٹ آئی ہرڈ اباؤٹ اٹ کہ کیا فائدہ ہوگا اگر ایک دفعہ آ گئے تو پھر پھنس جائیں گے اس لیے نہیں آئیں گے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں تاجر دوست کی طرح حال ہو تو مجھے لگتا ہے وہی ہوگا. دیکھیں اسی شکنجے کو جو ہے لوز کرنے کے لیے ایک جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ ایف پی آر کی تنظیم نو ہے. ابھی تو یہ ہو رہا تھا کہ ایف پی آر یہ اسیسمنٹ کر رہی تھی, ایف پی آر آپ کو وہی آفیسر آپ کو نوٹس بھیج رہا تھا یا بھیج رہی تھی, انہی کے پاس جا کے آپ نے اپنی اپیل کرنی تھی اور وہی آپ کو جو ہے وہ جرمانہ کر رہے ہوتے تھے. تو ہر چیز ایک جگہ مرکوز تھی جس کی وجہ سے کافی ساری نان ٹرانسپیرنسی اور سسٹم کو مس یوز کیا جا رہا تھا. ابھی جو او ای سی ڈی کا جو 3 ڈویژن سسٹم ہے جس میں کہ 3 علیحدہ ونگز ہیں, اس کو پاکستان میں لایا جا رہا ہے, اور یہ یقینی طور پہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے کافی سہولت پیدا کرے گا. گروتھ اکانومی ہم نے کیسے بننا ہے؟ آپ کو حکومت کے اس دعوے میں
کتنی صداقت نظر آتی ہے کہ اب معیشت جو ہے وہ بحالی کا جو لیول ہے وہاں پہ پہنچ گئی ہے، بحالی کی سطح تک آ گیا ہے معاملہ، اور ساتھ میں جو بے روزگاری کے کم ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اب اس کے لیے کوئی بنیاد آپ نے دیکھی؟ پہلے تو تنزیلہ میں بتاتا چلوں کہ گروتھ جو ہے یہ انٹرنل تو ہم جو بھی پالیسیز اور بجٹ اور فائنینشیل جو بھی سسٹم لے کے آئیں گے وہ ہے ہی ہے، لیکن دو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پہلا جو ہے وہ مانسون ہے. آپ دنیا کا جتنا مرضی اچھا بجٹ بنا لیں، جو مرضی کر لیں، خدا نخواستہ ایک بری مانسون جو کہ ہم نے جیسے 2022 کے سیلاب میں دیکھا یا ایون 2025 میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس سیلاب کے نتیجے میں کاٹن کی جو تھی پروڈکشن وہ گری، جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری ایکسپورٹس متاثر ہوئی بلکہ ایگریکلچر کا ہدف بھی حاصل نہ ہو سکا. تو ایک جو فیکٹر ہے اس میں وہ مانسون ہے گروتھ کے لیے، اور دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے. ہمیں اتفاق سے جو جنگ ہے وہ 1 مارچ سے لے کے اگر ہم آج تک دیکھیں تو اس نے رواں مالی سال کو بہت زیادہ اس طریقے سے متاثر نہیں کیا. لیکن اگر کل بھی ایران اور امریکہ کی صلح ہو جاتی ہے تو ابھی تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ہائر سائڈ پہ رہیں گی. ابھی جو لاجسٹک ہے وہ جو جہاز ہیں ان کی انشورنس 4000 گنا بڑھ چکی ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے جو گزرتے ہیں ویسلز. کیا انشورنس کمپنیز کتنا جلدی جنگ کو خطرے کو منیمائز سمجھتے ہوئے انشورنس کم کریں گی، فریٹ چارجز کتنی جلدی کم ہوں گے، ریفائنریز کتنی جلدی بیک ٹو ایکشن آئیں گی. تو یہ چیزیں ابھی انرجی کی قیمتوں کو ہٹ کرتی رہیں گی، اور اگر انرجی مہنگی ہوگی تو پھر شاید اس طریقے سے گروتھ جو ہے وہ حاصل کرنا پاسبل نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے کوئی لمبا چوڑا گروتھ کا نمبر دینے کی بجائے اس کو 4% پہ رکھا ہے، سم تھنگ جو کہ پریکٹیکل اور ریئلسٹک ہو، بجائے اس کے کہ وہ 5 یا 6 یا 7% کا نمبر دے دیتے اور اس کے بعد اگر وہ حاصل نہ ہوتا تو پھر اس سے مایوسی پھیلتی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئلسٹک ہے جو شرح نمو کا ہدف طے کیا گیا اگلے مالی سال کے لیے؟ یہ کافی حد تک ریئلسٹک ہے، لیکن دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ اگر مانسون جو ہے وہ مہربان رہے، اگر خدا نخواستہ اس دفعہ پھر سیلاب کی صورتحال آ گئی اور وہ ڈیپینڈنگ کہ کن کن اضلاع کو متاثر کرتی ہے تو پھر جو گروتھ ٹارگٹ ہے ایگریکلچر کا وہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ آپ کے باقی نمبرز کو بھی افیکٹ کرے گا. جو حکومتی اخراجات ہیں، اور ظاہر ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ تقریباً 18,771 ارب روپے کے جو اخراجات ہیں اس میں 8,000 ارب جو ہے وہ صرف قرضوں کے سود یعنی کہ ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ there has to be a way جس سے اس چکر کو کم کیا جائے؟ کیونکہ ہم بات کرتے رہے ہیں سرکولر ڈیٹ جو باہر کا قرضہ ہے اس کو کم کرنے کی، لیکن وہ ہوتا نہیں کسی بھی حکومت سے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے IMF نے اسی لیے آپ کو اتنا ٹائٹ رکھا ہوا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ ان کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ آپ کتنا ریلیف دیتے ہیں، کتنا آپ سبسڈی دیتے ہیں. ان کو ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ یہ سارا ریلیف اور سبسڈی دینے کے لیے ریونیو کہاں سے آئے گا؟ یا آپ اپنے باقی اخراجات کم کر لیں یا آپ اپنا ریونیو بڑھا لیں. وہ قرض لے کے ریلیف یا جو ہے سبسڈی وہ نہیں دینے دیتے، اور اگر وہ قرض اور جو سبسڈی نہیں ہم لے رہے اور تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سود کی ادائیگی ہے یہ آٹومیٹکلی کم ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ پچھلے 3 سال کے بجٹ نمبر اٹھا کے دیکھ لیں تو جو سود کی ادائیگی تھی آپ کو صاحب کو نظر آ رہا ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ سود کے مد میں جو پیسے رکھے جاتے تھے وہ بوجھ کم ہوتا چلا جائے. اور یہ اسٹریٹجی میرا خیال ہے بڑی وائڈ اسٹریٹجی ہے. ادروائز اگر آپ کریڈٹ کارڈ پہ اسپینڈنگ کرتے چلے جائیں اپنے خاندان کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پتہ چلے کہ کرکی ہو گئی ہے چونکہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کرنے کے لیے رقم نہیں، یا اس وقت جو ہے وہ اہل خانہ کا زیور جو ہے وہ بیچنا پڑ رہا ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ آج اپنا ہاتھ ٹائٹ کر لیں اور یہ جو سود ہے اس سے جان چھڑائیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو IMF کے جی جملہ مکمل کر لیجئے. جی میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ابھی تو میں ایک پروگرام دیکھ رہا ہوں کہ اس پروگرام کے بعد ایک پروگرام IMF کا لینا پڑے گا سپٹمبر 2027 میں بھی، ورنہ یہ جو سلسلہ جاری رہے گا تو پھر آپ IMF کے جو ہے اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو کمٹ کیا ہے اسی کے اندر رہیں گے، اور جو
ہے گروتھ کی طرف جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ شاید حاصل کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب جو سیلریڈ طبقے کو ٹیکس میں ریلیف ملا ہے جن سلیبس کے اوپر سرچارج ٹیکس جو ہے اور جہاں جن سیکٹرز میں سپر ٹیکسز ریموو کیے گئے ہیں اب آپ کے خیال میں یہ سسٹینیبل پالیسی ہے کیونکہ پھر کبھی ہم منی بجٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر کبھی کوئی اور دھماکہ ہو رہا ہوتا ہے عام لوگوں پہ؟ اگر آپ 21 مئی کا آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ دیکھیں جو ان کے ریویو مشن کے اینڈ پہ نوٹس ہیں اور جو حکومت پاکستان نے لیٹر آف انٹینٹ دیا ہے جو کمٹمنٹ کی ہے تو آئی ایم ایف نے اس پہ بڑا خود بھی اس چیز کا ادراک کیا ہے کہ سیلریڈ کلاس اور ڈاکومنٹڈ بزنس کو بہت زیادہ نہیں دبایا جا سکتا. ان کی سکت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک مد میں ریلیف دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو دوسری مد میں ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا, کچھ اخراجات کم کرنا ہوں گے, کچھ انفورسمنٹ جو ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ ٹیکس چوری سے بچا جا سکے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت جس سمت پہ اب جا رہی ہے اس میں اب وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہوگی اور یہ جو سیلریڈ کلاس کو ریلیف دیا ہے, بزنسز کو ریلیف دیا ہے, کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے لیے جو حوصلہ شکنی ہو رہی تھی 5% اس پہ ود ہولڈنگ ڈیوٹی لگا کے فارن ٹرانزیکشن پہ اس کو 0.5% کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو باقی ریل اسٹیٹ تھا بائر اور سیلر اس پہ جو ڈیوٹیز تھی ان کو کم کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ سارے ہیں جس سے ایک طرف آپ کی اکانومی جو ہے اس میں تھوڑا سا اسٹیمولس آئے گا, آپ کو سیلریڈ کلاس طبقے کا کانفیڈنس حاصل ہوگا, اور دوسری طرف یہ جو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اس میں کون سے سیکٹرز کو آپ کو لگتا ہے کہ ایڈریس کیا گیا ہے آج کی بجٹ سپیچ کو؟ اگر آپ دیکھیں ظاہر ہے ٹریڈرز کے لیے تو فکسڈ جو اسکیم ہے وہ آئی ہے. ٹریڈرز کے لیے ٹریڈرز کے لیے فکس اسکیم جو ہے وہ آ رہی ہے. اس پہ بنیادی طور پہ حکومت ٹیکس چوری کو پکڑنا چاہ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ اب وہ ٹریس اینڈ ٹریک میکنزم جو ہے CCTV کیمراز وہ ٹیکسٹائل جو ہیں ہمارے مینوفیکچررز ملوں وہاں پہ بھی لگ رہے ہوں گے. مینوفیکچرنگ کے اور بہت سے جو ہیں پوائنٹس یہاں پہ کہ اپنی پروڈکشن کو وہ انڈر رپورٹ کر رہے تھے, وہاں پہ حکومت ٹریک اینڈ ٹریس میکنزم لگا رہی ہے تاکہ یہ سیکٹر سے جو ٹیکس چوری ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے. اور اگر ٹیکس چوری کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ جو ٹیکس پوٹینشیل آپ کا آٹومیٹکلی ریلائز ہونا شروع ہو جائے گا. تو جو وفاق اور صوبوں کے درمیان جن معاملات کو ایڈریس کیا گیا ہے اس مالی بجٹ میں ان کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وفاق اور صوبوں کا NEC کی میٹنگ میں جی ڈاکٹر صاحب جس میں جو ترقیاتی NEC کی میٹنگ میں بڑا ایک امپورٹنٹ سٹیپ لیا گیا جس میں جو وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی پروگرام تھے اس میں تقریباً 800 روپے کی رضاکارانہ طور پہ کمی کی گئی. اور یہی 800 ارب روپیہ جو ہے اگر وہاں پہ خرچ ہو رہا ہوتا تو پھر آپ کو جو ریلیف میئر بہت سے نظر آ رہے ہیں وہ شاید اس طریقے سے نظر نہ آ رہے ہوتے. تو اب IMF کا جو دوسرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے جو ہم نے حکومت نے کمٹ کیا ہے کہ بس پہ تو آپ اپنی سپینڈنگ بڑھا رہے ہوں گے, اس کو انفلیشن سے لنک کر کے پیریوڈکلی اس کو ریویو کر رہے ہوں گے اسٹائپنڈ کو, اور دوسرا وہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس پہ خرچ کیا جا رہا ہوگا. جو نئی اسکیمز ہیں ان کو شروع کرنے کی بجائے جو پرانی اسکیمز ہیں ان کا تھرو فارورڈ کو کم کیا جائے گا, ان کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہوگا. اور یہ چیزیں آپ کو اس وقت بجٹ میں بڑا کلیئرلی نظر آ رہی ہیں جس طریقے سے جو اینول ڈیولپمنٹ پلان صوبوں کے جو ہیں ان میں کمی لائی گئی, یا وفاق نے PSDP میں اپنے اینول ڈیولپمنٹ پلان میں جو کمی لیتا ہے. آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے بالخصوص وہ سیکٹرز جو پاکستان کی اکانومی میں ظاہر ہے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کے لیے کیا حکومت اب کرے اور کیسے سسٹین کرے جو آج انہوں نے بحالی کے طور پر انڈیکیٹرز عوام کے سامنے رکھے ہیں؟ ایک تو میں بخشی صاحب کی تجاویز سے بالکل متفق ہوں, یہ بالکل سسٹم میں ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے اور جو فرما رہے ہیں بالکل حکومت کو اسی ڈائریکشن میں جانا چاہیے. اور ڈیجیٹلائزیشن کی اگر آپ بات کریں تو پنجاب اور سندھ میں, کراچی میں اور پنجاب میں تو یہ شروع ہو چکی ہے لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن, اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. دوسرا انفورسمنٹ جو ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے. ایک جو اور چیز جو کہ ٹیکس پیئر کو ایک لیوے دکھاتی ہے اور ٹیکس کلیکٹر کو ایک شارٹ کٹ دکھاتی ہے, وہ جو آپ کا
اس وقت 2 سے 3 قیمتیں چل رہی ہوتی ہیں. ایک DC ریٹ ہے, ایک FDR کی قیمت ہے, ایک جس پہ زمین کی خرید و فروخت ہوئی یا بیچی گئی. جب تک آپ اس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کریں گے تب تک ٹیکس چوری کا سلسلہ جاری رہے گا. اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی جو ہے اور ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر ہم بڑے زمانوں سے 2 دہائیوں سے سن رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی حکومت اگر لیے گی تو ڈیفینیٹلی اس سمت میں آگے بڑھ جائے گی.